السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسے جن کی کہانی جو ایک لڑکی کی محبت میں اپنے قبیلے سے ٹکرا گیا۔ یاقوت جن اور آدم زاد۔ آج مجھے گاؤں میں آئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے اور میں یہاں بہت انجوائے کر رہا تھا کیونکہ اپنی 21 سالہ زندگی میں پہلی بار گاؤں آیا تھا۔ میرا آنے کا تو کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن پھپھو نے بہت اصرار سے بلایا تھا، ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی جو تھی۔ لیکن عین شادی سے 2 دن پہلے میری خالہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس لیے امی اور ابو حیدرآباد چلے گئے اور مجھے یہاں گاؤں آنا پڑا۔ پہلے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں وہاں بور ہو جاؤں گا، لیکن بعد میں یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ میں جیسے ہی گاؤں آیا تو مجھے اسٹاپ سے ریسیو کرنے کے لیے میرے کزنس آئے تھے۔ ان کی گرم جوشی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے۔ پہلی رات گپ شپ میں ہم سب کزنس نے جاگ کر گزاری تھی اور خوب انجوائے کیا تھا۔ اگلے دن سے شادی شروع تھی، مہندی کا فنکشن تھا، ہم اس کے لیے پلاننگ کر رہے تھے۔ شادی جمیل بھائی کی تھی، وہ میری اکلوتی پھپھو کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان سے چھوٹی 2 بہنیں بطول اور عافیہ تھیں۔ پھپھو سے چھوٹے میرے ابو تھے اور میں اپنے ابو کی واحد اولاد تھا۔ سب سے چھوٹے راحیل چچا تھے، ان کے 3 بیٹے حمزہ، نعمان اور اسد تھے۔ حفصہ حمزہ سے چھوٹی اور نعمان اسد سے بڑی تھی۔ میری نعمان، اسد، بطول اور عافیہ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی کیونکہ ہماری عمروں میں کچھ خاص فرق نہ تھا۔ کئی دن یہاں گزر گئے تھے اور شادی بھی ختم ہو گئی تھی اور یونیورسٹی سے بھی بہت چھٹیاں ہو چکی تھی، اس لیے میں اب واپس جانا چاہتا تھا۔ اپنے خیال کا اظہار میں نے نعمان سے کیا۔ ہم دونوں کھیتوں کی سیر کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ یار، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل واپس چلا جاؤں، میں نے نعمان سے کہا۔ بھائی، اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ پہلی بار تو گاؤں آئے ہو، پہلے اپنے گاؤں کو اچھی طرح سے دیکھ تو لو۔ ہم لوگ پہلی بار ملے ہیں، کچھ میموریز تو بنانے دو۔ نعمان کے لہجے سے ناراضگی ٹپکنے لگی۔ میں نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار، میں تم سب لوگوں کی محبت کو سمجھتا ہوں اور اس بے لوث محبت کے لیے بھی مشکور ہوں، لیکن میری جان، میں نے واپس کبھی نہ کبھی تو جانا ہے نا، اور اب تو امی ابو بھی حیدرآباد سے واپس آ گئے ہیں، تم بھی کبھی ہماری طرف آؤ۔ ہاں، دیکھتے ہیں۔ نعمان میری بات تو سمجھ گیا تھا مگر اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ اچھا، میرے جانے سے پہلے مجھے اپنی لو اسٹوری اپنے منہ سے نہیں سناؤ گے؟ میں نے نعمان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ یار، تم جانتے تو ہو نا کہ میں بطول کو پسند کرتا ہوں، نعمان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی تھی۔ اس کے انداز پر مجھے بہت ہنسی آئی اور پیار بھی۔ وہ اسی طرح کا تھا، تھوڑا شرمیلا اور نہایت صاف دل کا مالک۔ یار، تم تو لڑکیوں کی طرح شرماتے ہو، اب تو لڑکیاں بھی خاصی بولڈ ہو گئی ہیں۔ اگر ایسا ہی رہا تو تم بطول سے اپنے دل کی بات کیسے کرو گے؟ میں نے اپنا لہجہ تھوڑا سا بڑے بھائیوں کی طرح سخت کیا۔ ویسے بھی وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ بس میں ایسا ہی ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بطول کو میری فیلنگز کے بارے میں پتہ ہے۔ اور شاید نعمان بات کرتے ہوئے ہچکچانے لگا۔ ہاں، اور کیا پتہ ہے تمہیں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ شاید کہ وہ بھی مجھے لائک کرتی ہے، نعمان نے قدرے شرماتے ہوئے سادگی سے کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ پہلے کے مقابلے میں زیادہ سرخ ہو گیا تھا اور میں اس کی کیفیت پر خوب محسوس ہوا تھا۔ کھیت بھی ختم ہونے کو تھے اور ٹیوب ویل کے سامنے گھر نظر آ رہا تھا۔ نعمان، میرے بھائی، دیکھو، بطول ایک لڑکی ہے اور لڑکیاں کبھی خود محبت کا اظہار نہیں کرتیں۔ اگر تم اس کے لیے واقعی سیریس ہو تو جا کر اس سے اپنے دل کی بات کہہ دو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ تم ایک مرد ہو اور مردوں کی طرح ہمت اور بہادری دکھانی چاہیے۔ اتنا کہہ کر میں نے نعمان کا کندھا تھپ تھپایا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ نعمان چند لمحات باہر کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ بھی میرے پیچھے آ گیا۔ یہ راحیل چچا کا گھر تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب کچن تھا اور سامنے ایک کمرہ تھا۔ بائیں طرف چھوٹے سے اسٹور کے بعد 2 کمرے تھے جن کے سامنے چھوٹا سا برآمدہ بھی بنا ہوا تھا، البتہ کچن اور اسٹور بالکل سامنے تھے۔
ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو کچن سے آتے عافیہ، بطول اور حفصہ کے شور نما باتوں نے ہمیں اپنی جانب مبذول کیا۔ ہم دونوں ہی کچن میں داخل ہوئے۔ سامنے وہ تینوں ہی تھیں۔ سردی سے بچنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں سلگائی ہوئی تھیں۔ کہاں گئے تھے حمین؟ میں اور عافیہ تمہارے لیے یہاں آئے اور تم لوگ منظر سے غائب ہو گئے۔ بطول شکوہ کے نہ تھی۔ اس کی بات سن کر میں اسے کوئی جواب دینے ہی والا تھا، لیکن مجھ سے پہلے حفصہ نے بطول کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم میرے لیے آئی ہو۔ ہاں، میں تمہارے لیے اور عافیہ حمین کے لیے۔ بطول نے بھی ہار نہیں سیکھی تھی۔ حفصہ، باقی گھر والے کہاں ہیں؟ نعمان نے اس نوک جھونک میں مداخلت کی۔ امی تو اوپر پھپھو کے گھر گئی ہیں، ابو کا مجھے پتہ نہیں۔ حمزہ بھائی اور اسد کرکٹ میچ کے لیے۔ حفصہ نے سب کی معلومات کو اپ ڈیٹ کیا۔ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ کل حمین جانے والا ہے؟ نعمان نے سب کو بتایا۔ سب سے پہلے حفصہ کو حیرت ہوئی، لیکن کے علاوہ اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کم بات کرتی تھی، بہت ضرورت کے وقت۔ حمین، تمہیں جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے یار؟ کیا وہاں تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے رو رہے ہیں؟ مت جاؤ، کچھ دن اور رک جاؤ، عافیہ نے کہا تھا۔ عافیہ اس ٹائم پیریڈ میں بیوی نہیں ہوتی، بلکہ جی ایف ہوتی ہے۔ حفصہ جی ایف پر زور دیتے ہوئے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تردید کرتے ہوئے کہا۔ کبھی نہ کبھی تو جانا ہے نا واپس، اور دوسری یہ کہ یونیورسٹی بھی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور تیسری بات یہ کہ امی ابو بھی حیدرآباد سے واپس آ گئے ہیں اور میرے بغیر بہت تنگ ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے کل جانا ہوگا۔ میں نے بات مکمل کی تو سب کے چہرے اداس ہو گئے۔ میری نظر بطول پر پڑی۔ وہ اور نعمان ایک دوسرے کو خاموش نگاہوں سے تک رہے تھے۔ 15ویں صدی کی اس خاموش محبت کی معصومیت پر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ کل صبح میری واپسی تھی۔ میرے ساتھ کمرے میں نعمان تھا اور وہ تھک کر سو چکا تھا۔ اس کی طبیعت بھی تھوڑی ناساز تھی۔ آج شام کو ہم سب کزنز گاؤں میں خوب گھومے پھرے تھے، اور واپسی پر میں نے نعمان کے کہنے پر ادھر آ گیا تھا، کیونکہ پھپھو کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں تھا جو مجھے کمپنی دے سکے۔ جمیل بھائی بھی اپنے سسرال گئے ہوئے تھے اور آج رات وہیں رکنے والے تھے۔ اچانک دروازہ ناک ہوا اور پھر رفعت چچی اندر داخل ہوئیں۔ ان کا چہرہ پریشانی سے دھواں دھار ہو رہا تھا۔ چچی، آپ جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ حمین، اصل میں تمہارے چچا کو تمہاری پھپھو نے کہا تھا کہ شادی میں جس شخص نے کھانا بنایا تھا اسے جا کر اس کے پیسے دے آؤ، اور وہ شام سے گئے ہوئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے موبائل کے نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہے۔ بیٹا، تم اور نعمان دونوں چلے جاؤ اور اس کے گھر سے اس کا پتہ کر آؤ۔ میرا دل ہول رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ چچی، آپ پریشان نہ ہوں، میں خود جا کر پتہ کرتا ہوں۔ شاید موسم کی وجہ سے چچا وہاں رک گئے ہوں، اور نعمان کو رہنے دے کیونکہ اسے پہلے ہی ہلکا بخار ہے، میں نے کہا اور اٹھ کر چارپائی سے نیچے اپنے جوتے پہنے۔ بیٹا، مجھے احساس ہے کہ تم ہمارے گھر میں مہمان ہو اور میں تمہیں تنگ کر رہی ہوں۔ حمزہ اور اسد کو بھی آج ہی کرکٹ کے لیے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ چچی نادم سی نظر آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ان کاموں سے تنگ نہیں ہوتا، ویسے بھی مجھے رات کو گھومنا پسند ہے، میں نے کہا اور گھر سے نکل آیا۔ باہر موسم بہت ہی پیارا تھا۔ پہلے ہلکی سی آندھی آئی تھی اور تیز بارش ہوئی تھی، مگر اب بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار بارش کی بوندیں بھی گر جاتی تھیں۔ ابھی میں کھانے والے کے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا جب میرا موبائل رنگ کرنے لگا۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا۔ چچی کی کال تھی۔ غالباً موسم ٹھیک ہوتے ہی موبائل سروس بحال ہو چکی تھی۔ جی چچی، میں بس ان کے گھر تک پہنچنے والا ہوں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تمہارے چچا گھر آ گئے ہیں، اصل میں وہ اپنے ایک دوست کے پاس چلے گئے تھے، تم فوراً گھر واپس آ جاؤ۔ جی اچھا چچی، میں آ رہا ہوں، میں نے کہا اور کال کاٹ دی۔ گھر کے لیے لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ بادلوں کے ٹکڑوں سے چاند آنکھ مچولی کر رہا تھا اور ہوا بھی دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا، اور اس کے بعد مجھے یوں لگنے لگا جیسے کوئی ہے
جو میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کے اندیکھے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دینے لگی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں آبادی سے ابھی تھوڑے فاصلے پر تھا اور یہاں بندہ نہ بندے کی ذات، میرا ڈرنا فطری عمل تھا۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ اس اندیکھے نادیدہ وجود کی بھی رفتار تیز ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ راستہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا، تو میں نے اپنے آس پاس غور کیا تو جس بات کا مجھے ادراک ہوا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ میں اب بھی اسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے وہ ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا تھا۔ مجھے اپنے دائیں طرف سے قدموں کی آواز آ رہی تھی، کسی کا وجود محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میری دائیں جانب والی کلائی اس نادیدہ وجود نے پکڑ لی۔ مجھے لگا میرے جسم کے بال کھڑے ہو رہے ہیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہاں پہلے دھواں پھیلا اور پھر اچانک اس دھوئیں سے ایک نوجوان برآمد ہوا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ بھوتوں کے بارے میں تو میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک ہوتے ہیں، مگر یہ کیا بھوت تھا؟ اس نے سفید رنگ کا عجیب سا لباس پہن رکھا تھا جس کو میں نے کوئی بھی نام نہ دے سکا۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنا ڈر چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک جن ہوں، اس نے عام سے انداز میں بتایا۔ میں اس کا منہ تکنے لگا اور میری حیرت کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک درد چھپا ہوا تھا۔ عجیب قسم کا جن تھا وہ۔ اس جن کا نام یاقوت تھا۔ وہ مسلمان تو نہ تھا مگر اس کا شمار شرپسند جنات میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسے اس کی بستی سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک آدم زادی کی محبت میں گرفتار تھا۔ اس آدم زادی کے لیے اس نے اپنے منگیتر روشنی کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اسے وہ قبیلہ چھوڑنا پڑا اور اس آدم زادی نے بھی اس کے دل و جان سے قبول کیا تھا۔ مگر پھر اچانک وہ آدم زادی 6 فٹ زمین تلے اتر گئی اور یاقوت کی زندگی اندھیر ہو گئی۔ یاقوت نے اپنی مختصر سی روداد سنائی تو میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہو حمین، کیونکہ وہ آدم زادی زندہ ہے۔ میرا علم مجھ سے کہتا ہے کہ وہ سانسیں لے رہی ہے۔ اس نے خود کو مرا ہوا اس لیے ظاہر کیا ہے کیونکہ شاید وہ مجھ سے اکتا گئی ہے۔ وہ اپنے جیسے کسی آدم زاد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے گھر والے اس کی نقلی قبر کیوں بنائیں گے؟ میں الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا کہ ہم 1 گھنٹے سے ساتھ تھے اور یاقوت میرے ساتھ کمرے میں تھا۔ میرے علاوہ اسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے سحر سے نعمان کو اور گہری نیند میں سلا دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا اس بارے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ یاقوت نے اندازہ ظاہر کیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ صرف ایک بار اس بے وفا سے مل کر اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کی دھوکے بازی؟ آخر کیا کمی رہ گئی تھی میری چاہت میں؟ میں نے تو اس کے لیے سب کو چھوڑ دیا تھا، اور میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں نے پوچھا۔ تم بھی ایک آدم زاد ہو۔ میں بہت سے آدم زادوں سے مدد مانگ چکا ہوں مگر وہ سب ڈرپوک نکلے۔ تم مجھے اپنے گھر تک لے آئے ہو، یہ تمہارا احسان ہے۔ دیکھو حمین، یہ میری دنیا نہیں ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن تم جانتے ہو کیونکہ یہ تمہاری دنیا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں بھی سکون حاصل کر سکتا ہوں۔ کیا تم ساتھ دو گے؟ میں نے پہلے سوچا اور پھر اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ واپسی کا سفر مشکل ہوتا ہے، یہ سنا تھا بہت بار، مگر دیکھا پہلی بار تھا۔ سب نے مجھے ڈھیروں دعاؤں اور تحائف کے ساتھ بھیجا۔ میں بس میں بیٹھ گیا اور بس چل پڑی۔ مجھے اچانک اس خط کا خیال آیا جو حفصہ نے مجھے آتے ہوئے دیا تھا، اور میں نے اسے جیب میں ڈال لیا تھا اور اب میں نے اسے نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ ڈیئر حمین، میں نے بہت کوشش کی کہ تم میرے دل کا حال جان سکو، مگر یا تو تم بہت ہی سادے ہو یا بہت چالاک۔ حمین، ہر لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ایک دن ایک شہزادہ اس کے لیے آئے گا اور اسے اپنی سلطنت میں لے جائے گا جہاں اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ میں خوابوں پر یقین نہیں رکھتی تھی حمین، لیکن جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا خواب دیکھنے کا دل کرنے لگا ہے۔ میں نے اپنے سپنوں کا ایک شیش محل بنا لیا ہے۔ اب یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی اس لڑکی کی خواہش سمجھو یا فرمائش۔
وہ بس یہ چاہتی ہے کہ یہ شیش محل کبھی نہ ٹوٹے۔ فقط ایک ڈریم گرل۔ میں حیرت سے خط کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی نے کون سا روگ پال لیا تھا۔ میں اسے کیسے سمجھاتا؟ اس محبت کا درد مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے یہ روگ 2 سال پہلے پال لیا تھا اور اب میرے دل میں اس محبت کی ٹوٹی ہوئی کرچیوں کے سوا کچھ نہ تھا اور اب نہ کچھ ہو سکتا تھا۔ میں نے وہ خط چلتی ہوئی بس سے نیچے پھینک دیا اور خاموشی سے دوڑتے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگا۔ یاقوت کا خیال اچانک میرے دماغ میں آیا۔ اگر میں اس بات کا ذکر کسی اور سے کرتا تو وہ مجھے یقیناً پاگل سمجھتا، اس لیے فی الحال خاموشی بہتر تھی۔ خیر، میں شام کے وقت اپنے گھر میں آ گیا اور امی ابو نے مجھے بہت اچھے سے ویلکم کیا۔ امی نے میری پسند کی ڈشز بنائی تھیں۔ ڈنر کے بعد میں نے انہیں وہ سارے گفٹس دیے جو ان کے لیے پھپھو اور چچی نے بھجوائے تھے۔ ڈھیر ساری دعاؤں اور تازہ کرنے کے بعد میں نے اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گیا تو دیکھا کہ یاقوت میرے کمرے میں میرے سامنے تھا۔ آج بھی اس کے چہرے پر اداسیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ یار یاقوت، یہ تو بتاؤ کہ کیا جن بھی اداس ہوتے ہیں؟ بات مضحکہ خیز تھی لیکن میری ایک جن کے ساتھ دوستی ہو چکی تھی۔ ہاں، کیونکہ جن بھی ایک عدد دل کے مالک ہوتے ہیں۔ یاقوت، اس لڑکی کی قبر کہاں ہے؟ ہمیں اب اپنا کام شروع کر دینا چاہیے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں اب اس آدم زادی کو کھوجنا ہے کیونکہ میں اس سے ایک آخری مرتبہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آخری مرتبہ اس سے پوچھ لینا چاہتا ہوں کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا اس نے۔ اور رہی اس کی قبر کی بات تو وہ اسی شہر میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تمہیں مجھے اس قبرستان لے جانا تاکہ ہم آئندہ کا لائحہ عمل بنا سکیں۔ تھوڑی دیر میں یاقوت غائب ہو گیا اور میں بھی نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اگلی صبح تھکن کا بہانہ بنا کر میں نے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی اور پھر میں یاقوت کے ساتھ اس قبرستان میں آ گیا جہاں وہ نقلی قبر تھی۔ یہ ہے وہ قبر، اس جن نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیا؟ قبر کے کتبے پر مرحومہ کا نام مٹا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے کھرچ کے وہ نام مٹایا ہو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے مٹ گیا ہوگا، لیکن پہلے ہمیں سچ جاننا ہے، اس نے کہا۔ اور ہم سچ کیسے جان سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ سچ جاننے کے لیے بہت سے راستے ہیں ہمیں، اور مجھے بھی ایک حل کا پتہ ہے، بس اس کے لیے تم کو تھوڑی بہادری دکھانی ہوگی۔ وہ زندہ ہے اور کہاں ہے یہ ہم جان سکتے ہیں۔ یاقوت نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اگر کیا؟ یاقوت، میں نے تم سے دوستی کی ہے، بھلے تم انسان نہیں ہو لیکن میں نے تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو میں آخری حد تک تمہاری مدد کروں گا۔ تم کہو کیا چاہتے ہو؟ ہم سچ جان سکتے ہیں اگر تم آج رات 2 گھنٹوں کے لیے اس قبر کے پاس بیٹھ کر ایک عمل کرو۔ کیسا عمل؟ میں حیران ہوا اور وہ مجھے اس عمل کے بارے میں سمجھانے لگا اور مجھے ابھی سے ہی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر بتی مہک رہی تھی، موم بتیاں لمحہ لمحہ پگھل رہی تھی، قبرستان کا ماحول ایک منحوس سی خاموشی لیے ہوئے تھا اور میں وہ عمل پڑھتا جا رہا تھا جو مجھے یاقوت نے یاد کروایا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور میں بھی پہلے کے مقابلے میں ذرا پرسکون ہو گیا تھا کیونکہ یاقوت نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ اس عمل میں مجھے کوئی ڈرائے گا نہیں کیونکہ یہ عمل ایک سچ جاننے کے لیے ہے اور اس کا تعلق کسی طرح سے بھی کسی نادیدہ مخلوق سے نہیں ہے جو مجھے ڈرا سکے۔ اس لیے اب میں خاموشی سے اپنا عمل پڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک بہت ہی دل کو دہلا دینے والی چیخ گونجی تو میرے ہاتھ پیر ایک دم کانپ گئے۔ میں چند لمحوں کے لیے تو اپنے ورد کو بھول ہی گیا تھا اور پھر باقی عمل بھی مجھے بس صرف چیخیں سنائی دیتی رہیں اور کچھ بھی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ میرا عمل مکمل ہو گیا تھا اور اب میں نے یاقوت کی ہدایت کے مطابق اپنی آنکھیں بند کر لینی تھی اور بند آنکھوں سے میں نے 1-2 منظر دیکھ لیے تھے۔ سب سے پہلے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا لیکن اس کا چہرہ سیاہ دھوئیں میں چھپا ہوا تھا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا مگر مجھے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ وہی یاقوت کی محبت ہے۔ اور پھر میں نے ایک اور دوشیزہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اور لباس یاقوت کی طرح تھا، شاید وہ یاقوت کی منگیتر تھی۔ پھر وہ لڑکی یا شاید چڑیل جس کا نام یاقوت نے پہلی ملاقات میں روشنی بتایا تھا، وہ چڑیل یاقوت کی محبوبہ کے پاس آئی اور اس نے کچھ پڑھ کر اس کی جانب پھونک مار دی۔
تو یاقوت کی محبوبہ بالکل ساکت ہو گئی۔ اگلے منظر میں اس کو قبر میں دفنایا جا رہا تھا اور پھر میں نے آنکھیں کھول دی۔ ہر بات واضح ہو چکی تھی۔ وہ چڑیل روشنی جس کا صرف نام ہی روشنی تھا، وہ خود تو سیاہ اندھیرے سے بھی بدتر تھی۔ اس نے یاقوت کی محبوبہ کے ساتھ ایسا کیا تھا صرف حسد کی بنا پر، اس لیے کہ اس نے ایک لڑکی کو زندہ قبر میں دفنا دیا۔ وہ لڑکی بے وفا نہ تھی، با وفا تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ابھی تک وہ لڑکی اس قبر میں زندہ کیسے تھی؟ یہ کیا معمہ تھا؟ میں حصار سے نکل آیا اور یاقوت کو 3 بار بلایا تو وہ میرے سامنے تھا۔ کیا ہوا امین، تمہیں سب پتہ چل گیا ہے کیا؟ یاقوت نے بہت امید سے مجھ سے پوچھا اور میں اسے ساری بات بتانے لگا تو اس کا منہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ روشنی اس حد تک جا سکتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت روشنی پر غصہ کرنے سے زیادہ ضروری اور باتیں بھی ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کا چہرہ کیوں نہ دیکھ سکا، کیوں اس کے منہ کے سامنے سیاہ دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اس بات کا جواب تو اب ہمیں وہ خود دے گی امین، کیونکہ ہم ابھی اسی وقت یہ قبر کھود کر اسے باہر نکالنے والے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قبر کھودنے کا سن کر ہی میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ امین، تم نے آخری حد تک میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یاقوت کے لہجے میں شکوہ در آیا۔ لیکن اگر تم خوفزدہ ہو تو تم جا سکتے ہو۔ تم نے ویسے بھی اب تک بنا کسی مفاد کے میرا بہت ساتھ دیا اور اس کے لیے شکریہ کا لفظ بہت کم پڑ جاتا ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہا اور چلو اس قبر کو کھودنا شروع کرتے ہیں۔ یاقوت نے وہاں درخت سے 2 موٹی موٹی لکڑیاں توڑیں اور ہم نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے میں قبر کھل چکی تھی اور پھر ہم نے بہت مشکل سے سلیں ہٹائیں اور یاقوت نے اس لڑکی کو قبر سے نکالا اور باہر لٹا دیا۔ غالباً وہ ابھی تک سکتے میں تھی۔ میں نے دھیرے سے اس کے منہ سے کفن ہٹایا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کفن اس کے منہ سے ہٹ گیا۔ مجھے لگا وہ کفن میرے منہ پر پڑ گیا ہو، یوں لگا جیسے ہر شے ساکت ہو گئی ہو۔ قبرستان میں لگے ہوئے بھاری درخت مجھ پر آن گرے ہوں، کیونکہ کفن میں لپٹا ہوا وجود میرے سامنے تھا۔ وہ میری رگ و جان سے قریب تھا۔ وہی تو تھی میرا پہلا پیار، میری پہلی چاہت، میری پہلی تمنا۔ وہی تو تھی جس کی وجہ سے میں حفصہ کے خوابوں کو سہارا نہ دے سکا تھا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو گئی ہے، مگر یہ نہ پتا تھا کہ وہ منو مٹی تلے بھی چلی گئی ہے، وہ بھی زندہ۔ یا میرے رب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو یاقوت نے مجھے نہ روکا۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ سعدیہ کو میں اپنے کالج ٹائم سے جانتا تھا۔ وہ پہلے ہمارے پڑوسی تھے اور اس کے بعد دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، بلکہ نہیں، محبت نہیں، میں اس سے عشق کرتا تھا۔ پاگلوں کی طرح سے اسے پوجتا تھا۔ اس سے اتنی مرتبہ اظہار کیا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ لوگ دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ اس نے مجھے میسج کا جواب دینا بھی ترک کر دیا تھا اور کچھ عرصے بعد اس کی شادی کا کارڈ ہمارے گھر آیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کی شادی رکوا دوں، مگر میں اس وقت 19 سال کا ایک بے وقوف سا لڑکا تھا اور وہ کسی اور کی ہو گئی۔ بہت اذیت سہی تھی میں نے، اور اس اذیت نے مجھے بعد میں بہت بہادر بنا دیا تھا، اور آج میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھولی تھی۔ کیا وہ واقعی اس جن یاقوت سے پیار کرتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک جن ہے؟ میں گھر آ گیا اور اپنے بستر پر کروٹ بدل رہا تھا۔ مجھے کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ یہ سوچ کر تو جیسے دل پر آگ رکھی ہوئی ہو، برف کا گولا بن جاتا کہ وہ کسی اور کے ساتھ تھی۔ وہ اذیت جو میں نے 2 سال پہلے اٹھائی تھی، آج دوبارہ اس سے گزر رہا تھا۔ لیکن سعدیہ 2 سال سے اس بند قبر میں زندہ کیسے تھی؟ یہ ایک ایسا معمہ تھا جو کسی صورت میں حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں بستر پر کروٹ بدل رہا تھا، مگر دل کو کسی لمحے قرار نہ آ رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں سمجھا کہ یاقوت ہوگا، مگر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں یاقوت کی منگیتر کھڑی تھی، جسے میں نے اپنے عمل کی بعد تصور کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ امین، تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ میں سب جانتی ہوں کہ تم اس آدم زادی سعدیہ کی محبت میں گرفتار ہو، اور میرا محبوب جو کہ اب تمہارا دوست بن چکا ہے، وہ بھی اسی پر مر مٹا ہے۔ وہ یہ بات بھول چکا ہے کہ وہ ایک آدم زادی ہے۔ اب کیا لینے کے لیے آئی ہو میرے پاس؟
میں نے لیٹے لیٹے کہا اور اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ سب برباد ہو گیا ہے۔ یاقوت یہاں آنے والا ہے، میرے ساتھ چلو تم۔ یہاں ہمارا بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ روشنی کا لہجہ چوکنا ہو گیا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اور تم بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تم لوگوں کے مسئلے ہیں اور میں ان سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ تم یوں نہیں مانو گے۔ روشنی نے اتنا کہا اور آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑ لی تو میرے جسم کو زور سے جھٹکا لگا، اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میں اپنے گھر سے میلوں فاصلے پر ایک جزیرے پر تھا۔ میں ایک گھنے جنگل میں تھا اور مجھے پانی کے جھرنوں اور سمندر کی لہروں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک جزیرہ ہے۔ میرے سامنے روشنی کھڑی تھی۔ کیوں لائی ہو مجھے یہاں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے تم سے بات کرنی تھی اور وہاں یاقوت آنے والا تھا، روشنی ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ اور صرف اپنی بات کرنے کے لیے تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ میں آس پاس حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ ہماری دنیا ہے، وہ دنیا جس سے میرا اور یاقوت کا اپنی پیدائش سے تعلق ہے۔ ہم یہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ تو کوئی ویران جزیرہ ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہاں، یہ جزیرہ ضرور ہے، لیکن ویران نہیں ہے۔ اس میں اس وقت ہزاروں جنات تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ تم انہیں دیکھو۔ مجھے فضول میں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ناک سے گویا مکھی اڑائی۔ اچھا یہ دیکھو پھر۔ اتنا کہہ کر اس نے کچھ پڑھ کر اپنے ارد گرد پھونک ماری تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جزیرہ مختلف قسم کے لوگوں سے بھر گیا۔ ان میں کچھ یاقوت اور روشنی کی طرح پیارے تھے، اور کچھ تو بہت ہی زیادہ خوفناک تھے۔ کچھ تو لباس کی قید سے بالکل ہی آزاد تھے، اور ان کے سیاہ اور سرخ لمبے ترنگے جسم بھیانک قسم کی ہیئت لیے ہوئے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر ڈر سا گیا۔ نہ جانے میں کیوں ان جنات میں پھنس گیا تھا۔ بے اختیار میں نے سوچا۔ روشنی نے پھر وہی ورد پڑھ کر اپنے آس پاس پھونکا، اور وہاں پہلے جیسی ویرانی چھا چکی تھی۔ میں روشنی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا اب تم میری بات سنو گے؟ اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی۔ ہاں بولو، مجھے کیوں لائی ہو یہاں؟ میں نے بادل نخواستہ کہا۔ دیکھو حمین، تم اب تک ہمارے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہو، لیکن ابھی تمہیں کچھ سوالوں کے جواب نہیں ملے، اور میرے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں۔ سعدیہ کی قبر کے کتبے سے اس کا نام کیسے مٹا تھا؟ میں نے پہلا سوال کیا۔ وہ میں نے تم لوگوں کے آنے سے پہلے مٹا دیا تھا۔ میں نے جب اپنے عمل میں ساری حقیقت جان لی تھی تو سعدیہ کے منہ کے سامنے سیاہ دھواں کیسا تھا؟ میں اس کا چہرہ کیوں نہ دیکھ سکا؟ میں نے تمہارے عمل سے پہلے ایک ایسا منتر پڑھ لیا تھا کہ تم سعدیہ کو نہ دیکھ سکو، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ سعدیہ وہی لڑکی ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور سعدیہ کو اتنا عرصہ تم نے زندہ کیوں اور کیسے رکھا؟ حمین، میں تمہیں سب کچھ شروع سے بتاتی ہوں، روشنی نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میرا اور یاقوت کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن یاقوت نے مجھ سے بے وفائی کی۔ اس نے مجھے چھوڑ کر ایک آدم زادی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا، اور میں نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے سعدیہ پر اپنی طاقتوں سے سکتہ طاری کر دیا، اور لوگوں نے اسے مردہ سمجھ کے دفنا دیا۔ مگر میں انسانوں کے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سعدیہ کی قبر میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا دیا، ہوا کی آمد و رفت کے لیے۔ میں نے 2 سال اس آدم زادی کو اپنی طاقتوں کے بلبوتے پر زندہ رکھا۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ یاقوت میری طرف لوٹ آئے، مگر ہوا اس کے برعکس۔ یاقوت اس آدم زادی کو بے وفا سمجھنے لگا، کیونکہ اس کی طاقتوں نے اسے یہ تو بتا دیا تھا کہ وہ آدم زادی زندہ ہے، مگر وہ کہاں ہے یہ وہ نہیں جان پا رہا تھا، کیونکہ میں نے پہلے سے ہی ایک بندش کی ہوئی تھی۔ اس بندش کی وجہ سے یاقوت کبھی نہیں جان سکتا تھا کہ اس کی محبوبہ زندہ قبر میں دفن ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اب میرا یاقوت میرے پاس لوٹ آئے گا، مگر ہائے رے محبت میں پالی ہوئی خوشگمانیاں۔ وہ وہاں آدم زادوں سے مدد مانگنے لگا۔ اس نے اپنی محبت کی وجہ سے اپنے وقار کو داؤ پر لگا دیا، لیکن آدم زاد ہم سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ اور پھر یاقوت تم سے ملا، تم اس کا ساتھ دینے لگے، اور تم لوگوں نے بہت سے سچ بھی جان لیے۔ پھر میں نے تمہارے بارے میں اپنی طاقتوں سے جانکاری حاصل کی۔ پھر پتہ چلا کہ تم بھی اسی لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں پتہ چلے کہ یاقوت کی محبوبہ اصل میں وہ لڑکی ہے جسے تم چاہتے ہو۔
کیونکہ یوں اس آدم زادی کو اور بھی ہمدردی مل جاتی، اور یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں نے سعدیہ کی قبر کے کتبے سے اس کا نام مٹا دیا۔ میں نے اسی لیے تمہارے عمل میں تمہیں سعدیہ کا منہ نہ دیکھنے دیا۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ روشنی نے ایک ایک بات مجھے تفصیل سے بتا دی۔ کیسا فیصلہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ میرا ساتھ دو گے یا میرے خلاف قدم اٹھاؤ گے؟ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اور تمہیں بھلا ایک انسان کے ساتھ کی کیا ضرورت ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ تم سعدیہ کو لے کر ہماری دنیا سے بہت دور چلے جاؤ، لیکن پہلے یاقوت کو احساس دلاؤ کہ اس کے لیے سعدیہ نہیں بنی، تمہارے لیے بنی ہے۔ اس کے لیے میں ہوں، صرف میں اور تم اب کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے سچ میں محبت کرتے ہیں۔ تمہیں میں تمہاری دنیا میں دوبارہ چھوڑ کر آتی ہوں۔ تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے۔ تم سوچ لو کہ تم میرا ساتھ دو گے تو اپنی کھوئی ہوئی محبت کو دوبارہ پا سکو گے۔ روشنی نے اتنا کہا اور میری کلائی کو ایک بار پھر پکڑا۔ پہلے کی طرح مجھے ایک جھٹکا لگا اور اگلے ہی لمحے میں اپنے کمرے میں تھا۔ روشنی مجھے ہزاروں فکروں میں غلطاں چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں آج اتنے دنوں کے بعد یونیورسٹی آیا تھا، مگر کسی بھی چیز میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ بس ہر لمحہ سعدیہ کا خیال آتا۔ کچھ عرصہ پہلے میں بہت مشکل سے اس غم سے نکلا تھا، اور اب ایک بار پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ عجیب قسم کے حالات میں پھنس گیا تھا۔ تو آج رات روشنی دوبارہ آنے والی تھی۔ مجھے اسے اپنے فیصلے کے بارے میں بتانا تھا۔ بے شک میں سعدیہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں سعدیہ کو کوئی دکھ بھی نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ میرے لیے سعدیہ کی خوشی ہر شے سے مقدم تھی، اور میں اپنے دوست یاقوت کو بھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن میں اس دل کا کیا کرتا جس نے ہر لمحہ، ہر پل صرف سعدیہ کو دیکھا تھا، صرف اسے چاہا تھا، صرف اسے پانے کی تمنا کی تھی۔ میں کیسے اپنی محبت کا تحفہ اپنے دوست کو دے دوں؟ آج مجھے اپنے محبوب اور اپنی محبت میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ اگر محبت کو چنا تو اپنے محبوب کی خوشی کے لیے مجھے اپنی محبت کی قربانی دینی ہوگی، اور اگر اپنے محبوب کو چنا تو اپنی خوشی کے لیے مجھے اپنے آپ سے اس کی محبت کی قربانی لینی ہوگی۔ یہ انتخاب کتنا مشکل تھا، کوئی میرے دل سے پوچھے۔ جیسے تیسے کر کے یونیورسٹی میں دن گزارا اور 3 بجے گھر واپس آ گیا۔ کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ بند کیا اور یاقوت کو 3 بار پکارا۔ وہ میرے سامنے تھا۔ آج اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اس کی ساری اداسیاں غائب تھیں، اور شاید کہ اس کی اداسیاں میری طرف ٹرانسفر ہو گئی تھیں۔ یاقوت آگے بڑھا اور میرے گلے لگ گیا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ حمین، میں بہت خوش ہوں، تم نے میری زندگی میں نئے رنگ بھر دیے۔ میں تمہارے احسانوں کا بدلہ کیسے چکاؤں گا؟ یاقوت میرے گلے سے لگا ہوا یہ سب کہہ رہا تھا، پھر اچانک اس نے مجھے چھوڑ دیا، یوں جیسے اسے کسی انہونی کا احساس ہوا ہو۔ وہ ارد گرد چل کر اپنی ناک سکیڑ کر کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز جیسے کسی اندھے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں اور کون آیا تھا حمین؟ کون آیا تھا؟ کیا مطلب؟ یہاں تمہارے علاوہ اور کون آ سکتا ہے بھلا؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اب تم مجھ سے جھوٹ بولو گے حمین؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں میرے علاوہ بھی کوئی غیر مرئی مخلوق آئی ہے۔ مجھے بتاؤ کون آیا ہے؟ کیا روشنی؟ کہیں وہ ایک بار پھر میری سعدیہ کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتی؟ یاقوت درست اندازے لگا رہا تھا، اور ان لمحات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کس کو چننا ہے، محبوب کو یا محبت کو۔ یاقوت، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے، میں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے تکنے لگا، اور میں اسے سب کچھ سچ بتانے لگا، اپنی سعدیہ سے محبت لے کر روشنی سے ملاقات تک، سب کچھ۔ وہ چپ چاپ مجھے سنتا رہا، اور میں بولتا رہا۔ جو تم ہو وہ انسان جس کے بارے میں مجھے سعدیہ نے بتایا تھا کہ اس سے یک طرفہ محبت کرتا ہے، جانتے ہو اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لینے پر ذرا بھی دیر نہ لگاتا، مگر تمہارے مجھ پر بے حد احسان ہے، اور آج میں وہ احسان اتار رہا ہوں تمہاری جان بخش کر۔ اور رہی اس روشنی کی بات، تو آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس کی وجہ سے میری سعدیہ قبر میں قید رہی، اور اس سزا کا وقت آ گیا ہے۔ تمہارا میرا تعلق اتنا ہی تھا، اور آج سے ہر تعلق، ہر رشتہ ختم۔ تم جا سکتے ہو یہاں سے اب۔ میں حیرت سے اس جن کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنا کام ہوتے ہی آنکھیں ماتھے پر سجا لی تھی۔
کیا جن بھی انسانوں کی طرح شفاق اور خود غرض ہو سکتے ہیں؟ وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا اور میں شکستہ قدموں سے اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ پھولوں سے بھرا ہوا ایک باغیچہ تھا۔ ہر سو رنگ رنگ پھول مہک رہے تھے۔ ان کی مسحور کن خوشبو سے باغیچہ معطر تھا۔ باغیچے کے وسط میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ سعدیہ نے اپنا سر یاقوت کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ دونوں کے لبوں پر سرشار مسکراہٹ تھی۔ سعدیہ کے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جو غالباً یاقوت نے اسے دیا تھا۔ دھیمی دھیمی ہوا ان دونوں کے بالوں اور لباس کے ساتھ اٹکلیاں کر رہی تھی اور یاقوت سعدیہ کو کوئی گیت سنا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تھی اور اب مجھے نیند میں بھی عذاب سہنا پڑا۔ اچانک میرے سامنے دھواں پھیلا اور اس دھوئیں سے روشنی نکلی۔ وہ زخمی تھی۔ اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا اور اس کے لباس کو رنگین کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کس نے تمہیں زخمی کیا؟ میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اسی ظالم نے جس سے میں نے بے حد محبت کی، اسی نے میرا یہ حال کیا۔ وہ اس آدم زادی کے پیار میں بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ حمین، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آج رات میں تم سے تمہارا انتخاب جاننے کے لیے آؤں گی، مگر اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یاقوت نے مجھے زخم دیے ہیں اور اب میری ساری طاقتیں بھی مجھ سے چھن گئی ہیں۔ کچھ لمحات میں مر جاؤں گی حمین، میں مر جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس آیا، لیکن تب تک اس کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے تھے اور پھر وہ بے جان ہو کر گر گئی۔ وہ مر چکی تھی اور کچھ لمحوں میں وہاں سے دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اسے اس کے درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائی مل گئی تھی اور یہ رہائی دلانے والا اس کا اپنا تھا۔ یاقوت، یاقوت کہاں ہو تم؟ فوراً میرے پاس آؤ۔ اتنا سب کچھ دیکھ کر میرے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ میں نے چلا چلا کر یاقوت کو بلایا۔ وہ میرے سامنے تھا۔ بہت بدل گیا تھا۔ اس کی معصومیت نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر مجھے کیوں بلایا؟ وہ ناگوار لگ رہا تھا۔ تم نے روشنی کو اتنی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا کیوں دی یاقوت؟ وہ پیار کرتی تھی تم سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں دکھ در آیا۔ یہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تم دخل مت دو۔ میں روشنی کے ساتھ کچھ بھی کروں، تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ ایک جن تھا اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا سوائے صبر کے۔ میرے پاس کرنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ جس درد سے میں اور روشنی گزرے ہیں، خدا کرے تم بھی اس درد سے گزرو۔ بے اختیار میرے دل سے بد دعا نکلی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بد دعا میرے لیے کیا عذاب لانے والی ہے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی زندگی میں موو آن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک ڈریم گرل کے خوابوں کو پورا کرنے کا فیصلہ۔ کسی کو تو اس کی محبت ملے نا، یہ میرے لیے آسان نہ تھا، لیکن زندگی میں آگے تو بڑھنا تھا۔ وہ ایک نئی صبح تھی، نئے فیصلے کرنے کی صبح۔ میں امی کے کہنے پر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ تو گیا، مگر ناشتہ کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ حمین، میں نے تم سے بات کرنی ہے، امی نے میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی امی، کہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ رفت سے تمہارے رشتے کی بات کروں۔ تم حفصہ سے تو مل چکے ہو نا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے خالی نگاہوں سے امی کو دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا، اور اس کے بعد مجھے کوئی احساس نہ رہا تھا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر شے ایک دم سلو موشن میں چلی گئی تھی۔ خیر، میں نے جیسے تیسے کر کے وہ دن شام تک گزارا تھا اور شام کو میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ تھوڑی دیر میں میرے سامنے یاقوت آ گیا، مگر یہ کیا، وہ تو اداسیوں اور غموں کی زندہ تصویر بن کر آیا تھا۔ کل تک تو وہ بے حد خوش تھا، اور آج؟ حمین، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے روشنی پر بہت ظلم کیا۔ میں پیار میں اندھا ہو گیا تھا اور مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی۔ آج صبح سعدیہ کو ایک سانپ نے ڈس لیا۔ اس مرتبہ وہ سچ میں مر گئی۔ اتنا کہہ کر وہ جن رونے لگا اور میں سکتے میں کھڑا اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اتنے برس گزر گئے۔ یاقوت اپنی دنیا میں لوٹ کر چلا گیا تھا اور اب شاید پہلے کی طرح بے چین ہو، کیونکہ مقتول کوئی بھی ہو، قتل جیسے بھی ہو، قاتل سکون سے نہیں رہ سکتا۔ یہی قدرت کا انصاف ہوتا ہے، اور یاقوت قاتل تھا روشنی کا۔ میں نے بھی اس لڑکی کے خوابوں کو سہارا دے دیا تھا، مگر میرا دل اور میری روح صرف سعدیہ کی تھی۔ یہ بات حفصہ بھی جانتی تھی اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔
میں اکثر سعدیہ کی قبر پر جاتا ہوں اور اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ وہ محبت جس میں صرف محبوب کو پانے کی تمنا ہو ایک بیماری کی طرح ہوتی ہے جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے اور دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ جب انسان کا دل بیمار ہو جائے تو باقی کا بدن بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے ایسی محبت سے بچنا چاہیے۔